السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ کلاس 11 اکنامک فیڈرل بورڈ کا گیسٹ پیپر 2026 شیئر کروں گی۔ اور اگر یہ بک پنجاب بورڈ اور دیگر جس بورڈ میں بھی یہ بک اپلائی ہو رہی ہے، آپ یہ جو گیسٹ پیپر ہے بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ فیڈرل بورڈ کا گیسٹ پیپر ہے، اگر آپ نے ان سارے ٹاپکس کی تیاری کر لی تو یقیناً آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ یقیناً آپ کا اسٹریس لیول بھی بڑھا ہوا ہے، تو اس سے آپ کی کچھ نہ کچھ بہت زیادہ ہی ہیلپ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی ہیلپ ہوگی تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ مین تھنگ از آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کوئی انفارمیشن مس نہیں کرنی ہے۔ یہاں میں سارے امپورٹنٹ ٹاپک بتاؤں گی جو کہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنے ہیں۔ تو معاشی قوانین سے کیا مراد ہے، ان کی خصوصیات، جزیاتی اور کلیاتی معاشیات میں فرق۔ اگر آپ یہ سارے لانگ ٹاپک کریں گے تو آپ کے شارٹ کوسچن بھی بن جائیں گے۔ شارٹ کوسچن میں نے الگ سے بھی دیے ہیں، تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ آپ نے معیشت کی وسعت پر تفصیلی نوٹ، آدم اسمتھ کے بیان کردہ معاشیات کی تعریف اور تنقیدی جائزہ، اشیاء و خدمات کی تعریف اور اشیاء کی مختلف اقسام درجل پر نوٹ لکھیں۔ دولت، قیمت، قدر، زر۔ تو اگر آپ یہ فرسٹ چیپٹر کا اس کی تیاری کر لیں گے تو یقیناً آپ کے بہت سے کوسچن کور ہو جائیں گے۔ شارٹ لانگ اس میں سے کور ہو سکتے ہیں، اور آپ نے یہ کوئی بھی ٹاپک نہیں چھوڑنے۔ قانون تقلیل افادہ سے کیا مراد ہے، گوشوارے کی مدد سے قانون کی وضاحت، مفروضات اور مستثنیات لکھیے۔ تو یہ سارے کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ صارف کے توازن سے کیا مراد ہے، یہ ٹاپک نہیں چھوڑنا ہے۔ خطوط عدم ترجیح سے کیا مراد ہے اور ان کی خصوصیات، قانون مساوی مقتدم کی عملی اہمیت بیان کریں۔ یہاں نیکسٹ ہے متغیرات سے کیا مراد ہے، ان کی اقسام۔ تو یہ سارے ٹاپک جو ہیں آپ کے جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جدول بندی سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام لکھیں۔ درج المساواتوں کو حل کریں، اور یہ آپ نے چیپٹر نمبر 3 کے سوال نمبر 4، 5، 6، 7 آپ نے بک کی ایکسرسائز سے کرنے ہیں۔ یہ آپ کی بک ایکسرسائز میں پریکٹیکل کوسچن ہیں سالو کرنے والے، اس طرح کے ٹاپک بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ طلب کے پھیلاؤ اور سکڑاؤ سے کیا مراد ہے، طلب کی لچک سے کیا مراد ہے، نیز اس کی پیمائش وضاحت سے بیان کریں۔ طلب کی لچک کی اہمیت بیان کریں، اور طلب کی مساوات ایک فردی گوشوارے کی مدد سے، اور طلب کی اقسام پر نوٹ۔ تو یہ جو طلب کا جو ٹاپک ہے، یہاں پہ یہ طلب کا پورا ٹاپک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی ساری چیزیں کرنی ہے تاکہ شارٹ لانگ اسی سے بن جائیں گے، اور یہ جتنے لانگ ہے اگر آپ ان کی تیاری کر لیں گے تو آپ کے شارٹ بھی بن جائیں گے۔ تو یہاں پر طلب کا ٹاپک کی سارا آپ کریں، اس کے شارٹ لانگ اسی سے بنیں گے، تو طلب امپورٹنٹ ہے۔ قانون رسد کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈائیگرام کے ساتھ کیجیے۔ خط رسد میں منتقلی کی وجوہات بیان کریں۔ تقائل رسد اور رسد کی تقائلی مساوات کی وضاحت، اور درج تقائلی مساوات سے رسد کا ڈائیگرام بنائیں، اور اس میں آپ نے یہ ایکویشن دی ہے، اس کے ذریعے آپ نے اس کی ڈائیگرام بنانی ہے۔ آپ نے رسد کے ٹاپک کو بھی خوب کور کرنا ہے، اس سے آپ کے شارٹ لانگ لازمی پورے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ انہی کویشچن میں سے آپ کا پیپر ایزی آ جائے گا اگر آپ ان کی صحیح تیاری کریں گے۔ تو اگلا ہے منڈی کے توازن سے کیا مراد ہے، منڈی کا توازن کیوں کر حاصل ہوتا ہے، کسی شے کی توازنی قیمت اور مقدار پر طلب و رسد میں تبدیلیوں کے اثرات کی نشاندہی کریں۔ تو یہ ٹاپک جو ہے منڈی کا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں میں نے اس کے یہ 2 لانگ دیے ہیں، تو آپ ان 2 لانگ کی تیاری کر لیں۔ توازنی قیمت اور توازنی مقدار معلوم کریں۔ تو اس طرح کے کوسچن آپ کی بک میں ہیں، آپ نے ان کو ضرور سالو کرنا ہے۔ اس طرح سے کوسچن آ جائیں گے تو بآسانی آپ کو نمبر بھی مل جائیں گے، اور آپ کے کوسچن بھی حل ہو جائیں گے۔ پریکٹیکل کوسچن کیا کیجیے۔ زمین کی تعریف، خصوصیات و اہمیت بیان کریں۔ محنت کی تعریف، اہمیت اور خصوصیات۔ تو زمین کا جو ٹاپک ہے اور محنت کا جو ٹاپک ہے، اس کے لازمی ایک نہ ایک سوال لازمی آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو لانگ میں یاد کریں گے تو شارٹ کوسچن خود بخود ہو جائیں گے۔ سرمائے کے مختلف اقسام، کچھ ٹاپک ہوتے ہیں کہ لازمی کرنے چاہئیں۔ تنظیم آجر کے فرائض پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ 4 کوسچن آپ نے نہیں چھوڑنے ہیں، اس سے لانگ شارٹ آسانی سے ہو جائیں گے۔
چھوٹے اور بڑے پیمانے پیدائش کے فائدے اور نقصانات، چھوٹے بھی کر لیں بڑے بھی کر لیں۔ قوانین پیدائش کو قوانین لاگت اور مصارف کیوں کہتے ہیں؟ اندرونی اور بیرونی کفایتوں کی تفصیل بیان کریں، اس کو لازمی کر لیں آپ لوگ۔ اور مصارف پیدائش سے کیا مراد ہے؟ معین اور متغیر مصارف میں فرق مثالوں کے۔ تو مصارف پیدائش کا ٹاپک آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، اس سے آپ کا لانگ شارٹ دونوں بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، مختصر اور اوسط لاگت کی وضاحت کریں اور ان میں باہمی تعلق بیان کریں۔ اب نیکسٹ ہے اجارہ داری۔ تو اجارہ داری جو اب ہے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ تحت فرم کی وصولیوں کی وضاحت، گوشوارے ڈائیگرام، اس کو ٹاپک کو بھی لازمی کور کریں۔ مکمل مقابلہ کے تحت ایک صنعت کس طرح توازن حاصل کرتی ہے؟ اجارہ داری سے کیا مراد ہے؟ اس کی خصوصیات۔ تو یہاں اجارہ داری کے 2 کویشچن آپ پکے کر لیں، آپ کی شارٹ لانگ ہو جائیں گے۔ مکمل مقابلہ کی خصوصیات یاد کریں، مقابلے کے لحاظ سے منڈی کی اقسام۔ تو یہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو نیچے کے 3 سوال ہیں جو لاسٹ چیپٹرس ہیں، تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریکارڈو کے نظریے، لگان کی وضاحت، حقیقی اجرت کے عوامل تفصیل سے بیان کریں اور منافع کی اقسام نیز منافع کی کردار۔ تو یہ 3 لانگ بہت امپورٹنٹ لگ رہے ہیں، آپ کی ہیلپ ہو جائے گی اگر آپ نے ان کو بآسانی یاد کر لیا، اس پورے لانگ ٹاپک کو یاد کر لیا تینوں، تو آپ کے شارٹ لانگ اسی سے ہو جائیں گے۔ اور یہ لانگ کوئی ٹاپک امپورٹنٹ لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اجارہ داری اور جو ٹاپک میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھائے ہیں ان ٹاپک کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ 12 چیپٹر ہیں، 12 چیپٹرز میں اتنے کویشچنس تو آپ کو یاد کرنے ہی پڑیں گے۔ تو اب بتا دیتی ہوں مختصر سوالات آپ کو کس کے نہیں چھوڑنے۔ لانگ تو میں نے بتا دی، انہی میں سے شارٹ بھی آپ کے کور ہو جائیں گے، اور جو آپ نے مختصر سوالات کرنے وہ یہاں میں نے چیپٹر کے وائز آپ کے لیے کیے ہیں۔ اگر آپ ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو مت چھوڑیے گا، ان کی ضرور تیاری کیجیے گا۔ تو پہلا چیپٹر ہے معیشیات کی نوعیت اور وسعت، اس کو کرنا۔ رویہ، صارف کا تجزیہ، معاشیات، طلب، رسد۔ تو یہ 5 چیپٹر شروع کیے، آپ نے ان کے شارٹ کرنے ہیں اور لانگ جو میں نے بتایا وہ کرنے ہیں، یعنی لانگ شارٹ یہ سارے یہ 5 چیپٹر امپورٹنٹ ہے، تو ان کو ضرور کور کیجیے۔ آپ کے ضرور ان میں سے ہی کویشچنس آئیں گے، تو آپ کی آسانی ہو جائے گی اور پیپر اچھے سے ہو جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، اب ہمارے پاس ہے منڈی کا توازن۔ تو اس کے میں نے آپ کو 2 لانگ ہی دیے ہیں، اس میں شارٹ اتنے، اگر آپ وہ 2 لانگ کر لیں گے تو شارٹ ہو جائیں گے۔ تو نظریہ پیدائش بدولت کے آپ نے شارٹ کر لینے ہیں، پیمانہ پیدائش کے لانگ رہ جائیں گے، لانگ کر لیں گے شارٹ ہو جائیں گے۔ مصارف پیدائش میں آپ نے اور وصولیوں کا تجزیہ اس کے شارٹ کر لینے ہیں تاکہ آپ کی جو ٹاپک چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کور ہو جائیں۔ منڈی آپ اس کو چوائس پہ چھوڑ دیں، اور یعنی لانگ ہی کیجیے گا اس کی اقسام۔ اور تقسیم عاملین پیدائش کے آپ نے لانگ شارٹ لاسٹ کے جو 3 کویشچن میں نے بتایا، اگر آپ وہ 3 لانگ بھی کر لیتے ہیں تو وہیں سے آپ کے شارٹ بھی ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے، تو جس کے میں نے آپ کو ٹک لگائیں، یعنی یہ سارے مختصر سوالات آپ کے اس چیپٹر کے کرنے، بک ایکسرسائز کے کریں، انہی میں سے انشاءاللہ آئے گا۔ اور لانگ کویشچن جو میں نے ٹاپک بتائے ہیں آپ ان کو ضرور کور کریں، انہی میں سے کویشچن آ سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کی بہت ساری ہیلپ ہو گئی ہوگی، اور ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھی ہے تو کوئی انفارمیشن مس نہیں کی ہوگی۔ اس طرح اور بھی گیسٹ پیپر آتے رہیں گے، آپ نے بس کیا کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اس کو اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور اس کو ایک دفعہ اور نوٹ آؤٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی چیز آپ نے مس کر لی ہے تو وہ بھی آپ کور کر لیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کی ہیلپ ہے، یقیناً آپ کا اسٹریس لیول کم ہو چکا ہوگا۔ اور اگر آپ کو اور کوئی ایسے کی نیڈ ہے، ٹاپک کی نیڈ ہے، نوٹ چاہیے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں کس ٹاپک پہ نوٹ چاہیے، یقیناً میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ آپ ان سارے کویشچنس کی تیاری کریں، اس طرح سے اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ کے ضرور پیپر اچھا ہوگا۔ اور یہ پنجاب بورڈ اینڈ ڈفرینٹ بورڈ جہاں یہ بک اپلائی ہو رہی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹ۔